نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن عمير بن قتادة رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله اي الصلاة افضل قال طول القنوت قال فاي الصدقة افضل قال جهد المقل قال أي المؤمنين أكمل إيمانا قال أحسنهم خلقا. حضرت عمیر بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ان رجلا قال، ایک صاحب عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ای الصلاۃ افضل، یا رسول اللہ کون سی نماز سب سے افضل ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طول القنوت، لمبے قیام والی. قال فأي الصدقة افضل، اس نے پھر عرض کی کہ صدقہ میں کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ قال جہد المقل، جو قلت والے کی مشقت کا صدقہ ہوتا ہے، کم مال والے کا صدقہ. قال ای المؤمنین اکمل ایمانا، اس نے پھر عرض کی کہ مومنوں میں سب سے زیادہ ایمان کے اعتبار سے کامل کون ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسنهم خلقا، جو ان میں سب سے زیادہ اخلاق کے اعتبار سے حسین ہو. اس روایت میں 3 سوال ہوئے اور بڑے اہم سوال ہے. پہلا سوال، یا رسول اللہ سب سے بہترین نماز کون سی ہے؟ یہی پوچھنے کا مقصد تھا. سجدے لمبے ہوں، رکوع لمبے ہوں، کیا لمبا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز سب سے افضل ہے جس کے اندر قیام لمبا ہو، لمبے قیام والی. تو اس میں عام طور پر ہوتا ہے کہ وہ قیام میں تو ہم سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں، باقی اتحیات لمبی کر لی، سجدے لمبے کر لیے. بھائی جب ہم اپنی سنت نوافل پڑھیں تو اس کے اندر یہ حکم ہے کہ آپ اس کے اندر 5-5 7-7 10 صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر لمبی صورت نہیں آتی، آخری صورتوں میں سے اکٹھی کی صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس کو افضل نماز بنانے کے لیے کچھ صورتیں یا تو لمبی صورت آتی ہو تو اس کو پڑھ لیا جائے، ورنہ جو چھوٹی صورتیں آخر میں ہیں ان کو 2 4 5 7 ان کو اکٹھا کر لیا جائے تو یہ نماز افضل ہو جائے گی. آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور دوسری بات پوچھی کہ صدقہ میں افضل کون سا صدقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہد المقل، یعنی وہ آدمی جس کے پاس مال تو بہت تھوڑا سا ہے اور وہ بھی بڑی مشقت سے کماتا ہے اور اس میں سے صدقہ کرتا ہے، کم ہے اور پھر دیتا ہے. تو فرمایا اصل صدقہ یہ ہے اور سب سے افضل صدقہ یہ ہے. اور تیسری بات ارشاد فرمائی، پوچھا مومنوں میں ایمان کے اعتبار سے کامل کون ہے؟ تو فرمایا کہ جس کے جو باب چل رہا ہے، جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو، وہ مومنوں میں سب سے کامل ہے. باقی عرض کرتا رہتا ہوں عبادت ہے، ہماری دوسری چیزیں ہیں، افضل ہونے کی وہ نہیں، افضل ہونے کے اچھے اخلاق ہیں. اور اچھے اخلاق یہ ہے کہ انسان اس طرح زندگی بسر کرے کہ جس سے دوسرے مسلمان کو بلا وجہ آپ سے اذیت نہ ہو. اللہ کی مجھے اور آپ کو توفیق نصیب کرے.